بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تمام حاضرین و ناظرین کو طیب سرور الحسنی اور حق نیوز کی پوری ٹیم کی جانب سے السلام علیکم۔ امید واسق ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور رمضان المبارک کے ان خوبصورت ایام میں رحمتیں سمیٹ اور بانٹ رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، ہر روز کی طرح آج بھی حق نیوز اپنے نشریہ جمال رمضان میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین کرام، ہر روز کی طرح آج بھی ایک انتہائی اہم عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ اعتکاف ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ رمضان المبارک کے ان خوبصورت ایام میں مسلمان جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں اور بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جس سے انہیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہو سکے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کے آخری عشرے جو تیسرا عشرہ ہوتا ہے، ناظرین کرام، اس میں مسلمان جو ہے جوگ در جوگ جو ہے وہ اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں اور اعتکاف بیٹھتے ہیں مساجد میں۔ ناظرین کرام، آج جو ہے ہمارا جو عنوان ہے وہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہیں اور اس کے فوائد کیا ہیں، انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ ہم ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے۔ ان تمام چیزوں پہ بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کر رکھا ہے، معروف مذہبی اسکالر ہیں حضرت علامہ مولانا محمد اسامہ امجد صاحب۔ سر تھینک یو ویری مچ، آج آپ ہمارے مہمان بنے، آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کو خوش آمدید۔ انہی کے ساتھ بہت خوبصورت ثنا خوان رسول جنہیں اللہ رب العزت نے بہت خوبصورت آواز سے نواز رکھا ہے، میری مراد محترم محمد عبداللہ نعیم صاحب۔ سر تھینک یو ویری مچ، آپ کا بھی خیر مقدم ہے، آج آپ ہمارے مہمان بنے۔ ناظرین کرام، آئیے، میں نے جیسا کہ انٹرو میں بتایا کہ آج کا جو عنوان ہے ہمارا وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آج جو ہے ہم بات کریں گے اعتکاف پہ، اعتکاف کے معنی پہ بات کریں گے، اعتکاف کا مفہوم کیا ہے، اس کا بیسیکلی مقصد کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کے فضائل پہ بات کریں گے انشاءاللہ اور اس کے فوائد کیا ہیں۔ یہ تمام چیزوں پہ انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ علامہ صاحب گفتگو فرمائیں گے۔ میرا علامہ صاحب پہلا جو سوال ہے وہ اعتکاف کے معنی و مفہوم کیا ہیں اور بیسیکلی اس کا مقصد کیا ہے، یہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا بتائیے گا۔ سب سے پہلے تمام ناظرین اور اسی طرح حق نیوز اور ان کی جملہ منتظمین کو اس پروگرام میں مدعو کرنے پر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ آپ کا پہلا سوال کہ رمضان کا جو آخری عشرہ اعتکاف ہے، اعتکاف کا عشرہ کہلاتا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ کہلاتا ہے۔ اس جہنم کے خلاصی والے عشرے میں ایک بہت اہم اور اہمیت کے حامل عبادت اعتکاف ہے، اور یہ اعتکاف صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں بلکہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کی امتوں کو بھی اعتکاف کا حکم تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ اللہ کے گھر کی، بیت اللہ کی، اس کو پاک کیجئے اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بیت اللہ میں نماز، رکوع، سجدہ، اعتکاف اور اسی طرح طواف یہ ضروری ہے، تو وہاں اعتکاف بھی اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو اس اعتکاف کے بارے میں آج ہمارا عنوان بھی ہے اور اس حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے۔ تو اعتکاف کا بنیادی اس کا لغوی معنی وہ رکنا ہے، ٹھہرنا ہے، کہ اعتکاف کسی مخصوص جگہ پہ انسان ٹھہر جائے، رک جائے تو اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اور شرعی لحاظ سے اعتکاف آخری 10 ایام میں، رمضان المبارک میں آخری جو عشرہ ہے، اس آخری عشرے میں 20ویں روزے کو یا 20ویں رمضان کی 20ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں نیت کے ساتھ داخل ہو جانا، اور رمضان کا اختتام یعنی شوال کا چاند نظر آنے تک وہاں مسجد میں رکنا، یہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی ویسے بہت سی اقسام ہیں۔ اعتکاف فرض بھی ہے، اسی طرح سنت بھی ہے، نفل بھی ہے۔ جو انسان نظر مان لیتا ہے وہ اعتکاف کرنا انسان پر لازم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح ویسے کسی وقت کے لیے مسجد میں داخل ہو رہا ہے، نفلی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو، اس کا بھی اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو آج ہمارا جو عنوان وہ اس سنت اعتکاف کے حوالے سے ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس سنت اعتکاف کی ترغیب دی ہمیں حدیث مبارکہ میں،
اور یہ جو سنت اعتکاف 10 ایام کا آخری عشرہ 10 ایام پر مشتمل جو ہوتا ہے اس کا اعتکاف کرنا یہ سنت ہے. آج ہمارا اس عنوان سے اس حوالے سے بات ہوگی. تو دوسرا اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ اعتکاف کا مقصد ایک حدیث مبارکہ مسلم شریف میں آتی ہے. اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا. رمضان کے پہلے 10 ایام کا اعتکاف فرمایا اور پھر اسی طرح دوسرے 10 ایام کا اعتکاف فرمایا. یعنی پہلے عشرے کا اعتکاف کیا, اس کے بعد دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ شروع ہونے سے پہلے اپنا جو ترکی خیمہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرما رہے تھے, اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رخ انور کو باہر نکالا اور فرمایا کہ جو میرے ساتھ اعتکاف فرما رہے ہیں وہ انہوں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا, دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا, اب تیسرے عشرے کا بھی اعتکاف میرے ساتھ کریں, کیونکہ اعتکاف کا مقصد لیلۃ القدر کی تلاش ہے. اور لیلۃ القدر اللہ رب العزت نے مجھے آخری عشرے میں بتلائی ہے. آخری عشرے میں بتلا کر پھر مجھ سے بلا دی گئی ہے. اب اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو آخری عشرے کی طاق راتوں میں. یعنی یہ ہمارے پاس 5 راتیں بنتی ہیں, 21ویں, 23ویں, 25ویں, 27ویں اور 29ویں. ان 5 راتوں میں اعتکاف میں جو بیٹھتے ہیں, جو اعتکاف میں نہیں بیٹھتے, تو لیلۃ القدر ان 5 راتوں میں آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. اور لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر. 1000 مہینوں سے اللہ رب العزت نے اس رات کو افضل بنایا. یعنی ایک رات میں انسان اتنی عبادت کرتا ہے تو جتنی بھی عبادت اللہ رب العزت کو توفیق عطا فرماتے ہیں اس کا اجر اور ثواب اللہ رب العزت کی رحمت سے کتنا بڑھا چڑھا کر اللہ رب العزت کا. تو یہ اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب اس کی عطا فرمائی ہے. تو اعتکاف مبارک سنت ہے, اور سب سے بڑی فضیلت کی بات اعتکاف کی یہی ہے کہ اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جتنا عرصہ مدینہ منورہ میں رہے ہیں, 1 سال کے علاوہ باقی جتنا عرصہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا. اعتکاف بہت پیاری عبادت بھی ہے. اللہ رب العزت ایک روایت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اعتکاف کی مثال مجرم کی جو مثال ہے, جس طرح مجرم کسی کے در پر جا کر پڑ جاتا ہے, وہاں جا کے ڈیرے ڈال لیتا ہے, وہاں جا کے وہ رک جاتا ہے کہ جب تک میری مطالبات میری بات پوری نہیں ہوتی تب تک میں یہاں قیام کروں گا. تو اعتکاف کی مثال بھی حدیث مبارکہ میں ایک روایت میں یہ بات آتی ہے کہ اعتکاف ان مثل المعتکف مثل المجرم, اعتکاف کرنے والی کی مثال مجرم کی سی مثال ہے کہ الذی القى نفسه بین ید الرحمن, کہ جو رحمان کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے, رحمان کے سامنے اپنے آپ کو مکمل طور پر وہاں اپنے آپ کو بند کر دیتا ہے. ساتھ مطالبہ کیا ہوتا ہے, فقال واللہ لا ابرح حتى ترحمن, اس وقت تک میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک آپ کا رحم نہیں کرے. سبحان اللہ. کیا اعتکاف کی اصل مقصد, اعتکاف کی اصل بنیادی وجہ یہی ہے کہ رمضان المبارک کی جو مبارک راتیں ہیں ان میں لیلۃ القدر کی تلاش کی جائے. تو یہ اعتکاف کا بنیادی مقصد ہے. ماشاءاللہ, کیا خوبصورت جو ہے علامہ صاحب نے باتیں کی ہیں. اور ناظرین کرام, میں پوچھوں گا علامہ صاحب سے کہ اعتکاف کی شرعی حیثیت کیا ہے اور یہ اس کا مسنون طریقہ کیا ہے, یہ بھی تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. جی, اعتکاف کی شرعی حیثیت کے حوالے سے اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. اور سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت مؤکدہ ایسی سنت کو کہتے ہیں جس میں ہمیشگی اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, تو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. لیکن یہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح جنازے کے بارے میں عوام کو اس کا حکم اور اس کا علم ہے کہ کوئی اگر انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جنازہ چند افراد پڑھ لیتے ہیں, تو یہ باقی سب پوری آبادی پورے علاقے والوں کے بری ذمے سے ثابت ہو جاتا ہے, بری ہو جاتے ہیں. اسی طرح اعتکاف جو ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ یہ بھی اگر کسی محلے میں, کسی شہر کی بستی میں, کسی مسجد کے آس پاس والی آبادی میں اگر چند افراد ایک فرد بھی اگر اعتکاف بیٹھ جاتا ہے تو باقی محلے والے اس گناہ سے بچ جاتے ہیں اور سب کی طرف سے یہ بری ہو جاتا ہے. اور اسی طرح اگر کوئی بھی نہیں بیٹھتا تو پھر یہ پوری بستی اور پورا علاقہ جو اس مسجد کے ساتھ وابستہ ہے, اس علاقے کے ساتھ وابستہ ہے, وہ سارے کے سارے گناہگار ہوتے ہیں. یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ اس کی شرعی حیثیت ہے. اور اس کا مسنون طریقہ یہی ہے کہ انسان 20ویں رمضان میں افطاری سے پہلے غروب سے پہلے مسجد میں نیت کے ساتھ حاضر ہو, اور مسجد میں نیت کے ساتھ حاضر ہو, اور پھر اس کا قیام مسجد ہی میں 10 دن ہو, اور 10 دن کے بعد جب چاند شوال کا عید کا چاند نظر آئے تو اس وقت تک وہ اعتکاف کرے گا. اس کے مسائل اور اس کے کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹتا ہے, کون سی چیزیں اعتکاف میں لازمی ہیں, یہ ساری کی ساری تفصیل طلب ہیں. تو جو حضرات اعتکاف بیٹھتے ہیں تو ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کوئی بھی عبادت کریں, کوئی بھی, ہم نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں, اعتکاف بیٹھ رہے ہیں, حج پہ جا رہے ہیں, حرم شریف جا رہے ہیں, تو کوئی بھی عبادت کریں تو ہمیں سب سے پہلے فکر یہ ہونی چاہیے کہ
لیے اتنی بڑی عبادت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قبول فرمایا. اب اس کے احکامات سیکھ کر ایک پہلو پر نظر رکھ کے سنت کے مطابق ان تمام چیزوں کو ادا کیا جائے. تو اعتکاف بیٹھنے والے حضرات جتنے بھی اعتکاف، ہم سب ارادہ فرمائیں کہ ہم سب اعتکاف کی سنت ادا کریں گے، اعتکاف بیٹھیں گے. اور اعتکاف بیٹھنے سے پہلے اعتکاف کے جتنے جملہ مسائل ہیں، جتنے لوازمات ہیں، جو چیزیں ہیں، ان سب کے بارے میں علم حاصل کر کے ہم اعتکاف اگر بیٹھیں گے تو یقیناً یہ ایام ہمارے قیمتی بھی بنیں گے، اور اعتکاف جیسی مقبول اور بہترین عبادت، پسندیدہ عبادت، اس کو اچھے طریقے سے ہم سر انجام کرنے والے بن سکتے ہیں. بے شک، ماشاء اللہ، کیا خوبصورت علامہ صاحب آپ نے گفتگو فرمائی ہے. ناظرین کرام، میں ایک اور اس میں ایڈیشن کرنا چاہوں گا علامہ صاحب کی اجازت سے کہ ناظرین کرام، جب اللہ آپ کو یہ توفیق دیتا ہے کہ آپ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے ہیں تو آپ پہ یہ لازم ہو جاتا ہے کہ آپ بہت سی ایسی چیزوں سے بچ جاتے ہیں، ایسے گناہوں سے بچ جاتے ہیں جو آپ باقی ایام میں جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. جب آپ جو ہے اللہ کے حضور جو ہے وہ پیش ہو جاتے ہیں اور گڑ گڑا کر معافیاں طلب کرتے ہیں تو یہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ جو ذات ہے وہ بڑی غفور و رحیم ہے. اور رمضان المبارک کے عشروں میں تو اللہ کی رحمت اپنے پورے شباب پہ ہوتی ہے، پورے جوبن پہ ہوتی ہے، اور پوری اپنی معراج پہ ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمت فرما رہی ہوتی ہے. کوئی ہے ایسا شخص جو اس رمضان المبارک کے ایام میں مجھ سے رحمت طلب کرے، کوئی ہے ایسا شخص جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، کوئی ہے ایسا شخص جو مجھ سے کامیابی طلب کرے، کوئی ہے ایسا شخص جو مجھ سے جہنم سے چھٹکارا حاصل کرے. تو ناظرین کرام، یہ آخری ایام ہیں، یہ اعتکاف ہے. یہ جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسا مجرم ہو جس نے بہت زیادہ گناہ کیے ہوں اور بہت زیادہ وہ مرڈرز کر کے آیا ہو، جب وہ کسی کے در پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ ڈیرے ڈال دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں تب تک نہیں اٹھوں گا جب تک آپ مجھے معاف نہیں کر دیتے. تو ناظرین کرام، یہ اسی کی مثال ہے کہ جب مسلمان پورا سال جو ہے وہ تواتر کے ساتھ گناہوں میں جو ہے وہ ملوث رہتا ہے اور گناہ کرتا رہتا ہے، اور آئے روز جو ہے وہ ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو رہتا ہے جس نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جو ہے وہ پورا نہیں کرتا. تو جب اعتکاف بیٹھتا ہے اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر مناجات کرتا ہے، روتا ہے، تو یقینی بات ہے ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ کامل ایمان اور یقین ہے کہ وہ ہمیں ہمارے گناہوں سے جو ہے وہ درگزر بھی فرماتا ہے اور ہمیں معاف فرماتا ہے. میں آخری سوال یہ گزارش کروں گا کہ بتائیے گا علامہ صاحب کہ اعتکاف کے فضائل قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر ناظرین کو بتائیے گا. جی، بہت اچھا آپ کا سوال ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں اعتکاف کے کیا فضائل ہیں؟ تو اعتکاف کے حوالے سے جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، تو جہاں اللہ رب العزت نے حرم مکی اور بیت اللہ شریف کی عبادات کا تذکرہ فرمایا، سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کو پاک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اور مقصد بیان فرمایا کہ طواف کرنے والوں کے لیے پاک کیا جائے، اسی طرح نماز ادا کرنے والوں کے لیے پاک کیا جائے. وہاں ہی اللہ رب العزت نے اعتکاف کا بھی ذکر فرمایا کہ اعتکاف ادا کرنے والوں کے لیے بھی حرم شریف کو اور بیت اللہ کو پاک کیا جائے. تو یہ قرآن سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ اعتکاف قرآن سے بھی ثابت ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث مبارکہ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اعتکاف کا ثبوت ملتا ہے کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ایام کا اعتکاف فرماتے تھے. رمضان کے آخری 10 ایام کا اعتکاف فرماتے تھے حتی توفاہ اللہ، اور یہ فرماتے رہے اعتکاف یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا، اپنا مہمان بنا لیا. اور دوسری حدیث مبارکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان، ہر رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے. 10 ایام 10 دنوں کا اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں فرماتے تھے. فلما كان العام الذي قبض فيه، جب وہ سال آیا کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور پیش ہونا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونا تھا، تو اعتکف 20 یوما، تو 20 دن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا. 20 دن کا اعتکاف فرمایا. تو یہ دو حدیث مبارکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف کے ثبوت پر دلالت کرتی ہیں. اور اعتکاف کی فضائل کی جہاں تک بات کی جائے، اعتکاف کی کیا فضیلت حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتی ہے، تو وہ 3 حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے میں رکھوں گا. تو پہلی حدیث مبارکہ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتکاف کرنے والا ہوا یعکف الذنوب، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا لیا جاتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ، اور اس کے لیے نیکیوں کو جاری کر دیا جاتا ہے. كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ، جیسا کہ انسان نیکی کرتا ہے تو تب اللہ رب العزت اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں. تو اعتکاف کرنے والا بغیر نیکی کیے وہ نیکی اللہ رب العزت اس کو عطا فرماتے ہیں. مثال کے طور پر انسان
عام دنوں میں مسجد سے باہر ہوتا ہے، جہاں چاہے چلا جاتا ہے، نیکی کرنے کے اس کو زیادہ مواقع میسر ہوتے ہیں. تو اعتکاف کے ایام میں تو مسجد کے اندر وہ ٹھہرتا ہے، باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو اب جو ایسی عبادات ہیں جو مسجد سے باہر جن کا تعلق ہے، جیسے نماز جنازہ میں شرکت کرنا، کوئی بیمار ہوگا اس کی بیمار پرسی کے لیے جانا، تو یہ ایسی عبادات ہیں کہ ان میں انسان مسجد سے باہر نہیں جا سکتا. تو اللہ رب العزت بغیر یہ اعمال کیے اس اعتکاف کرنے والے شخص کو یہ اجر عطا فرماتے ہیں اور اس کو گناہوں سے محفوظ فرماتے ہیں، گناہوں سے بچا لیتے ہیں. یہ اعتکاف کی فضیلت ہے. اور دوسری حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف یوما، جو ایک دن کا اعتکاف کرے. یہ تو 10 دن کا اعتکاف کی بات ہے، ایک دن کے اعتکاف کے بارے میں فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی تلاش کرنے کی نیت سے جو ایک دن اعتکاف کرتا ہے، جعل اللہ بینہ و بین النار 3 خلاد، اللہ رب العزت اس اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقیں پیدا فرما دیتے ہیں. اللہ اللہ. وہ 3 خندقیں کتنی مقدار، ان کی کتنی مسافت ہوتی ہے؟ فرمایا کل خندق ابعد مما بین الخافقین، کہ ہر جو خندق ہے ان کی مسافت اور ان کی دوری آپس میں اتنی ہے جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان. اللہ اکبر. اتنا زیادہ اللہ رب العزت ایک دن اعتکاف کرنے کی وجہ سے انسان کو جہنم سے دور فرما دیتا ہے. اللہ سبحان. اور تیسری حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف 10 فی رمضان، جو 10 دن کا اعتکاف رمضان مبارک کے آخری 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے، اس کا ثواب، اس کی فضیلت کتنی ہے، کتنا ثواب اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائیں گے. فرمایا کان کحجتین و عمرتین، 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمرے کا ثواب اللہ. اللہ سبحان اللہ سبحان. یہ دیکھا جائے کہ ہم حج کرتے ہیں، کتنی مشقت والی عبادت ہے، اور اس طرح کتنا اس پر مالی عبادت ہے، کتنا مال انسان خرچ کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، اسی طرح سفر کے انسان کو تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہیں. تو یہ ان تمام چیزوں کے بعد انسان کو جا کر حج اور عمرے کی فضیلت حاصل ہوتی ہے. لیکن اعتکاف کرنے پر اللہ رب العزت ان 10 دن ایام کا اعتکاف کرنے پر بغیر انسان کے مال خرچ کیے انسان کی تھوڑی بہت جانی عبادت اعتکاف بن جاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کتنا بڑا انعام عطا فرما رہے ہیں، 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرما رہے ہیں. جو حضرات حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں ان کو کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ ہمارا حج یا عمرہ اللہ رب العزت نے قبول فرمایا ہے، لیکن اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملے گا. تو یقیناً جو اعتکاف صحیح انداز سے سنت کے مطابق اعتکاف کرتا ہے تو یقیناً اس کو مقبول 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ، کیا علامہ صاحب خوبصورت باتیں کی ہیں آپ نے. میں اس ضمن میں جس طرح علامہ صاحب آپ نے گفتگو کی ہے اس میں ایک چیز ایڈ بھی کروں گا اور آپ سے پوچھوں گا بھی صحیح کہ جیسا کہ آپ نے گفتگو میں فرمایا کہ جو احباب مسجد میں اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں وہ باہر جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان سے دور ہو جاتے ہیں، ان کا بھی انہیں ثواب ملتا ہے. جب آپ نے یہ بات کی تو میرے ذہن میں ایک سوال آ گیا. یہ اکثر جو ہے وہ علماء کرام سے پوچھا بھی جاتا ہے اور لوگ تجسس رکھتے ہیں کہ فرض کیا کوئی ایسا شخص ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مسجد میں اعتکاف کر لیتا ہے اور اس کی جو فیملی میں سے یا اس کے گھر میں سے کوئی احباب کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو کیا وہ جنازے کے لیے اپنے کسی رشتہ دار یا اپنے فیملی ممبر کا جنازہ پڑھنے کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے؟ یہ کیا اس کی تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا، شرعی کیا حدود و قیود ہیں اور کیا اس کے حوالے سے تھوڑا بتائیے گا. دیکھیے جنازے کے حوالے سے اللہ جو شرعی حکم ہے کہ وہ بھی فرض کفایہ، جنازہ ادا کرنا فرض کفایہ ہے. کفایہ بیش. تو یہ فرض ہے لیکن فرض کفایہ ہے، چند افراد اگر جنازہ ادا کر لیں گے تو جنازہ ادا ہو جائے گا. تو اب اگر اسے قریبی کسی عزیز کا انتقال ہوتا ہے تو ایک طرف یہ سنت کو مکمل کرنا ہے اور دوسری طرف اس فرض کفایہ کی ادائیگی. تو یہ انسان کی اپنی ترجیح ہونی چاہیے. ہاں اگر انسان جنازے میں شرکت کرتا ہے تو یہ ان 10 ایام کا اعتکاف انسان پر اس کی قضا لازم آ جائے گی، وہ انسان قضا ادا کرے گا. تو پھر اس کے ذمہ سے یہ جو نیت کی وجہ سے اعتکاف میں داخل ہوا ہے اور اب جنازے کی وجہ سے اعتکاف اس نے ختم کر دیا ہے تو اس کی قضا انسان پر لازم آتی ہے. اور اگر وہ جنازہ ادا نہیں کرتا، جنازے کو چھوڑ دیتا ہے، اعتکاف کو مکمل کرتا ہے، تو اللہ رب العزت بغیر جنازہ پڑھے اس کو جنازے کا ثواب بھی عطا فرمائے. سبحان اللہ، کیا کہنا، ماشاء اللہ. بہت خوبصورت ناظرین کے نام علامہ صاحب نے گفتگو فرمائی ہے. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ بہت عرض وطن پاکستان کے بڑے خوبصورت پڑھنے والا نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں. محمد عبداللہ نعیم صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ آج ہمیں کیا سنائیں گے. کلام ہے، بڑی خوبصورت کلام ہے مدینے کی یاد میں انشاءاللہ وہ پیش کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ. جان در در سے چھڑانے کے لیے کافی ہے، جان در در
چھڑانے کے لیے کافی ہے، جان در در سے چھڑانے کے لیے کافی ہے، جان در در سے چھڑانے کے لیے کافی ہے، ان کی دہلیز دیوانے کے لیے کافی ہے، ان کی دہلیز دیوانے کے لیے کافی ہے، اور میرے ہونٹوں پہ جو رہتی ہے ثنائے رسول، میرے ہونٹوں پہ جو رہتی ہے ثنائے رسول، یہ میری قبر سجانے کے لیے کافی ہے، یہ میری قبر سجانے کے لیے کافی ہے، ان کی دہلیز دیوانے کے لیے کافی ہے۔ بڑا ہی خوبصورت شعر ہے۔ اپنی مرضی سے بھٹکتا ہے تو بھٹکے، ورنہ اپنی مرضی سے بھٹکتا ہے تو بھٹکے، ورنہ آپ کی آل زمانے کے لیے کافی ہے، آپ کی آل زمانے کے لیے کافی ہے، ان کی دہلیز دیوانے کے لیے کافی ہے، اور نعرہ میدان میں حیدر کا لگا کرے، اترو نعرہ میدان میں حیدر کا لگا کرے، اترو اتنا دشمن کو گرانے کے لیے کافی ہے، اتنا دشمن کو گرانے کے لیے کافی ہے، جان در در سے چھڑانے کے لیے کافی ہے، ان کی دہلیز دیوانے کے لیے کافی ہے۔ صبح